ارشاد بھٹی صاحب سے کرتے ہیں پہلا سوال۔ بھٹی صاحب، آپ سے پوچھا جائے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کا اختیار محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو دے دیا ہے، سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ صورتحال میں کسی مضبوط اپوزیشن اتحاد کے متحرک ہونے کی گنجائش ہے؟ میڈم شیخ، گنجائش تو ہر دور میں ہوتی ہے، ہر حکومت میں ہوتی ہے، لیکن کیا اپوزیشن مضبوط ہو پائے گی؟ کیا اپوزیشن اکٹھی ہو پائے گی؟ کیا اپوزیشن ایک پوائنٹ یا 2 پوائنٹ یا کسی ایجنڈے پر یا کسی نقطے پر اکٹھی ہو پائے گی؟ ایسا ابھی دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی ایسی ابھی آواز نہیں ہے، کوئی ایسی رائے نہیں ہے، کوئی ایسی سوچ نہیں ہے کہ جو آگے بڑھ کر کوئی بڑی موومنٹ یا بڑی تحریک چلا سکے۔ دوسری طرف محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، وہ ان کی ایک اپنی تھیوری ہے، اور جس تھیوری سے پاکستان تحریک انصاف متفق ہی نہیں ہے۔ یہ تو مجبوری میں ہے، ناصر عباس صاحب، اچکزئی صاحب اب آگے آ گئے ہیں، تو نہ اس وقت مذاکرات کے کوئی ماحول ہے، نہ اس وقت کوئی کسی موومنٹ کا کوئی ماحول ہے، نہ اس وقت کوئی اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی موومنٹ چلائے، اور نہ اس وقت کوئی حالات ایسے ہیں کہ کوئی موومنٹ چلے گی تو حکومت کوئی پرابلم میں آ جائے گی۔ تو یہ ظاہر ہے اکٹھا ہونا چاہیے، اپوزیشن کو مضبوط ہونا چاہیے، لیکن ابھی ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ سر، علامہ ناصر عباس کو شامل کرنے کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ میڈم شیخ، اس کے پیچھے بڑا ایک لمبا ان پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس حوالے سے بڑی مخالفت تھی کہ انہیں نہ کیا جائے یا انہیں نہ لایا جائے، یا لیکن جب عمران خان صاحب سے بات ہوئی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، انہیں لانا چاہیے، انہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، اور ہر مشکل وقت میں وہ ساتھ ہوتے ہیں، اور 2-3 اینگلز انہوں نے ان کے اور بھی جو مذہب کے حوالے سے یا جو سیاست کے حوالے سے بتائے۔ تو بہرحال ابھی تک تو مکمل پاکستان تحریک انصاف جو ہے محمود خان اچکزئی یا علامہ ناصر صاحب پر متفق نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے تو اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن کیونکہ آپ نے مینشن کیا یہ مذہبی ٹچ ہے، یہ وہ کیا کہتے تھے خان صاحب، اسلامی ٹچ ہے؟ نہیں، اس طرح سے تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے ایک لمبی سٹوری ہے میڈم شیخ اس کے پیچھے، اور اس میں 3-4 ایسے اینگل ہیں کہ جو میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتا، لیکن بہرحال یہ ہے صحیح۔ چلیں، احترام کرتے ہوئے آپ کی رائے کا تھینک یو سو مچ صاحب۔ محمد سے کرتے ہیں اگلا سوال۔ محمد، پوچھا جا رہا ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے، تنازعات حل کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ آپ علاقائی تناظر میں کس نظر سے دیکھتی ہیں اس پیشکش کو؟ دیکھیے لینا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں ہم نے بڑے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے، خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال اور ویسے بھی جو کچھ عرصے سے اس طرح کی چیزیں چل رہی تھی، لیکن یہ بہت زیادہ چیزیں جو ہے ریالٹیز بدلی آن دا گراؤنڈ۔ اس کے اندر 2 بہت اہم چیزیں تھیں۔ ایک تھا جو ایران اور امریکہ کے جو بیک ڈور نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، اس کے اندر ایک پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے۔ دوسری چیز، جب اسرائیل ایران کا جو جنگ ہوئی تو اس کے اندر بھی پاکستان نے جس طریقے سے سپورٹ بھی کیا، اور پاکستان کا جو ایک رول تھا، اس سے ایک چیز ایران کو یہ بھی واضح ہوئی کہ انڈیا، جن کے ساتھ ان کے آپ کو پتہ ہے کہ بڑے اسٹرانگ ٹائز بھی ہیں، ٹریڈ ایگریمنٹ چابہار والی بھی جو چیز سارا کچھ چل رہی تھی، جس کی وجہ سے بھی ہمیں کچھ ایشوز تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ پتہ چلا کہ انڈیا ان کا خیر خواہ نہیں ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کا ڈیفینس اور اکنامک ٹائز ہیں ان کی بڑی اسٹرانگ قسم کی، اور وہ کوئی ایران کا خیر خواہ نہیں ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ ایکچولی خطے میں ایران کا خیر خواہ ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ان کو واضح ہوئی، اسی لیے اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی جس طرح پاکستان نے ان کے لیے بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا ہے مشکل وقت کے اندر، وہ بھی ہمارے لیے وہ بھی اس کو ریسیپروکیٹ کریں، خاص طور پہ افغانستان سے ریلیٹڈ۔ اور علینا، دوسری چیز یہ کہ افغانستان کے جو کنسرنز ہمیں ہیں کہ کراس بارڈر ٹیررزم کی، ایران کو بھی یہی خدشات ہیں۔ جو آپ کو یاد ہوگا جو 4 ممالک تھے ان میں ایک ایران بھی تھا کہ جنہوں نے بار بار اس چیز کی بات کی ہے کہ وہاں پر جو ہب آف ٹیررزم بن رہا ہے وہ ریجنل پیس کے جو ہے وہ خلاف جاتا ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گی لینا، ایک چیز جو پچھلے سوال کے جواب میں رہ گئی تھی، افغان ریفیوجی سے متعلق میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ
دیکھیں افغان ریفیوجیز کے خلاف پاکستان نے بھی ایکشن لیا، ایران نے بھی ایکشن لیا ہے. کوئی بھی جو ہے وہ اپنا ملک جو ہے اپنے شوق سے نہیں چھوڑ کے جاتا، کسی مجبوری کے تحت ہی چھوڑتا ہے. اور افغانستان پچھلی 4 دہائیوں سے زیادہ جو ہے وہ جنگ کی حالت میں ہے، اور ان کے لوگوں کو مجبوراً چھوڑنا پڑا. خاص طور پہ جو فارمر سوویت یونین کا جو جہاد چلا، جس میں میں نے کہا پاکستان اور امریکہ کا ایک کلیدی کردار تھا، تو اس کی وجہ سے پھر بہت سارے فیزز ایسے ہوئے، یعنی 9/11 کے بعد بھی، پھر ابھی یہ طالبان کے اس کے آنے کے بعد بھی. تو افغان ریفیوجیز کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے، بے شک وہ افغان طالبان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہمیں پھر بھی ریفیوجیز کی جو ویلڈ کنسرنز ہیں، ہمیں ان کو ضرور سننا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے. یہ جب ہم چیزیں کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ اس کو میں نہ صرف یہ کہ نی جرک ریئیکشن کہوں گی، بلکہ میں کہوں گی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بھی صحیح چیز نہیں ہم کر رہے ہوتے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس لیے میں نے خاص طور پہ اس سے متعلق سوال بھی کیا کہ ٹھیک ہے ایک تاثر آ رہا ہے، لیکن مہاجرین کو بہت سی پرابلمز بھی ہیں. مدر صاحب، آپ سے نواز شریف صاحب کی واپسی سے متعلق سوال ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب کل آئے اور انہوں نے بڑا بیان دیا. انہوں نے کہا عمران خان صاحب نہیں بلکہ جو خان صاحب کو لائے ان کا بھی احتساب یا حساب ہونا چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج بات کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ غلطیوں کا حساب بعد میں بھی ہو سکتا ہے، ابھی ترقی کے اوپر فوکس کرنا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں رانا ثناء اللہ کا موقف زیادہ مناسب ہے، اور یہ تضاد کیوں ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کا موقف وہ ہے جو شہباز شریف صاحب کا موقف ہے. شہباز شریف صاحب تو میاں نواز شریف کی اس بات کو شاید اس طریقے سے بیک بھی نہ کریں. دیکھیے بہت سمپل سی چیز ہے. ظاہر ہے نواز شریف صاحب کا اشارہ کس طرف ہے. نواز شریف صاحب کا اشارہ ہو سکتا ہے جنرل باجوہ کی طرف، نواز شریف صاحب کا اشارہ ہو سکتا ہے جنرل پاشا کی طرف، ان کا اشارہ ہو سکتا ہے جنرل ظہیر الاسلام کی طرف. وہ سارے لوگ جو ان کے بقول یا مسلم لیگ کے بقول جنہوں نے جو کسی نہ کسی، یا فور دیٹ میٹر جنرل فیض کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، جنہوں نے عمران خان کو ان کے بقول جو ہے وہ پی ایم ایل این کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا اس میں. اب رانا ثناء اللہ کو یہ پتہ ہے، اور ایون شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے، اور یہ اس وقت بھی جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور جب کبھی یہ بات ہوتی تھی جنرل مشرف کے حوالے سے نواز شریف صاحب ناراض ہوتے تھے، کیونکہ شہباز شریف اور چودھری نثار کے کہنے پہ ہی انہوں نے جنرل مشرف کو. تو اس وقت بھی ایک اسٹیج ایسی آئی تھی کہ جب نواز شریف صاحب نے جنرل مشرف کو ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا، تو انہوں نے شہباز شریف، حالانکہ برابر والے کمرے میں تھے شہباز شریف اور چودھری نثار، ان سے رائے نہیں لی. اور حالانکہ اس وقت یاد ہے، اس وقت کے جو ان کے پرنسپل سیکریٹری تھے سعید مہدی صاحب، انہوں نے میاں صاحب سے کہا بھی کہ شہباز شریف صاحب برابر میں ہیں ان کے، تو انہوں نے کہا نہیں، انہی کی وجہ سے تو میں ان کو لایا تھا مشرف صاحب کو اس طرح کی. تو اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے شہباز شریف بالکل بھی کسی بھی طریقے سے، انہیں پتہ ہے کہ اگر جنرل فیض تو آلریڈی ظاہر ہے وہ فیس کر رہے ہیں، لیکن باقی جو کردار ہیں ان کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ بالکل بھی نہیں چاہے گی کہ اس طرح سے ان کا ذکر کیا جائے. چاہے ان کے اسٹیبلشمنٹ کا ایک موقف مختلف ہو سکتا ہے، لیکن وہ جب بات ٹرائل کی ہوتی ہے، جب بات احتساب کی ہوتی ہے، تو اس طرح تو رانا ثناء اللہ جو بات کر رہے ہیں وہ بیسیکلی شہباز شریف بات کر رہے ہیں. ان کے موقف کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہم کیوں ایک مرتبہ ایک اچھی اسموتھ ریلیشن شپ جاری ہے، تو ہم غیر ضروری طور پہ اس کانفلکٹ کو کیوں دوبارہ ابھاریں. تو بہتر یہ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے مطلب یہ ہے کہ اقتدار کو چلنے دیں. کیوں میاں صاحب اقتدار کے پیچھے اقتدار کو ہمیں بے دخل کرنے کے پیچھے پڑ گئے. ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب، تھینک یو سو مچ. آگے جلدی سے بڑھتے ہیں. محمد علی صاحب، آپ سے پوچھا جا رہا ہے بھارت اور اسرائیل کے تجارتی معاہدے کے لیے ٹرمز آف ریفرنس پر دستخط ہو گئے ہیں. اسرائیلی وزیر کے مطابق بھارت اس وقت ایشیا میں اسرائیل کا دوسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے. اس کے خصوصاً پاکستان کے لیے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے 3 پہلو میں مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اہم سوال ہے. اسرائیل اور بھارت کے بڑے قریبی اور دیرینہ اور ہمہ جہت تعلقات اور رواسب موجود ہیں. وہ تجارتی بھی ہیں، وہ دفاعی بھی ہیں، وہ انٹیلیجنس کی سطح پہ بھی ہیں، سفارتی سطح پہ بھی ہیں، اور وہ عالمی سطح پہ مختلف معاملات پہ عالمی فورمز میں بھی بڑا کوارڈینیٹ کرتے ہیں. اور جہاں تک پاکستان کے اوپر اس کے ممکنہ اثرات کی بات ہے، تو ہمیں اس کو جیو پولیٹیکلی اگر دیکھیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان اسرائیل کو ایک امپورٹنٹ اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے بھارت کا.
اب وہ چاہے مسئلہ کشمیر کا معاملہ ہو، چاہے بلکہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے، ٹریننگ ہے، ٹیکٹکس ہے بھارتی افواج کی، اس میں بھی اسرائیل کی مدد شامل رہی ہے۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں جو سوئفٹ ریٹارٹ سے پہلے بالا کوٹ پہ فضائی حملے کی بھارتی فضائیہ نے کوشش کی تھی، اس میں اسرائیلی جو اسٹینڈ آف ویپنز ہیں، اسپائس بامبس، وہی استعمال ہوئے تھے۔ اور پھر ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ مئی میں جو پاکستان پہ حملہ کیا گیا، 8 اور 9 تاریخ کے دوران جو 85 کے قریب ڈرون پاکستان کے طول و عرض میں لانچ کیے گئے، وہ زیادہ تر اسرائیلی ساختہ تھے۔ اور پھر تیسری چیز آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جب تنازع ہوا تو آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کی میڈیا نے کافی زیادہ بھارت کو سپورٹ کیا، اور پھر جب ایران اور اسرائیل کا تنازع ہوا تو بھارتی میڈیا نے کھل کر اسرائیل کو سپورٹ کیا۔ تو ایکچولی جس طرح بھی آپ نے پچھلے بھی ایک سوال میں محمل سے بات کی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت اور اسرائیل کی جو قربت ہے تجارتی، سفارتی، تصویراتی، انٹیلیجنس اور دفاعی اعتبار سے، یہ شاید پاکستان اور ایران کو بھی قریب لانے میں مدد دے سکتی ہے، کیونکہ اب بھارت کو بھی اور افغانستان کو ایران بھی ذرا شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ بھارتی اور افغانی تھے جو کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے مدد فراہم کر رہے تھے اس تنازع کے دوران۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں غلط فہمیاں دور کرنے میں یہ مواقع مدد دیں گے۔ اور پھر دوسری جانب البتہ ایک دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ جو اب اسٹیبلائزیشن فورس کی بات کی جا رہی ہے غزہ میں، اس کے حوالے سے پاکستان کو ڈیفینیٹلی بہت محتاط رہنا ہوگا، اور ہمیں عالمی برادری اور مسلم اور عرب دنیا کے ساتھ مل کر ایک مضبوط اور اہم سٹانس بھی لینا ہوگا، اس کے رولز آف انگیجمنٹ بھی طے کرنے ہوں گے، اور تاکہ اسرائیل کے اوپر ایک دباؤ بھی برقرار رکھا جا سکے، اور فلسطین کے فیصلہ کن حل کی جانب سفارتی کوششیں بھی اسی طرح جاری رہیں۔ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر مزید باتیں اور سوال ذہن میں آ رہے ہیں۔